طوفانی رات تھی۔ 21 سالہ پیزا ڈلیوری بوائے سیم نے اپنے موبائل فون کے GPS پر مایوسی سے نظر ڈالی۔ یہ اس رات کی آخری ڈلیوری تھی، مگر ایڈریس بہت عجیب تھا۔ اس نے ایڈریس پر غور کیا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی، جہاں وہ عام طور پر ڈلیوری نہیں دیتا تھا۔ بس آخری ڈلیوری ہے، پھر چھٹی، اس نے خود سے کہا اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ ہولو کریک کاٹیجز کا راستہ بہت سنسان اور کچا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس بمشکل اندھیرے کو چیر پا رہی تھی۔ اچانک سیم کے موبائل پر میسج آیا، دیر مت کرنا سیم۔ سیم نے حیرت سے فون کو دیکھا، انہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کندھے اچکائے، شاید کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک بڑی سی حویلی نظر آئی۔ یہ ایک ویران حویلی تھی جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سیم نے ہچکچاتے ہوئے حویلی کو دیکھا۔ یہ جگہ صحیح نہیں لگ رہی، لیکن ایڈوانس پیمنٹ ہو چکی تھی اور اس کا کام تھا پیزا پہنچانا۔ اس نے لکڑی کے بڑے سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ چرچرا کر خود ہی کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ کوئی ہے؟ سیم نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ ہوا میں نمی اور گلی سڑی چیزوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پیزا کا ڈبہ کانپتے ہاتھوں سے پکڑے وہ آگے بڑھا۔ اوپر سے ہلکی سی آواز آئی، اوپر آ جاؤ سیم۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سیم اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اوپر ایک گیلری تھی جس کے دونوں طرف تصویریں لگی ہوئی تھی۔ سیم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تصویروں میں موجود لوگ اسے گھور رہے ہوں۔ گیلری کے آخر میں ایک دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا جس میں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اندر ایک نرسری تھی۔ ایک عورت کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس کے کمزور ہاتھ ایک گڑیا کو سہلا رہے تھے۔ آپ کا پیزا، سیم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ تم وقت پر پہنچ گئے سیم۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ پیچھے وہی عورت کھڑی تھی۔ پیچھے مڑا پر کوئی بھی نہ تھا۔ خالی کرسی ابھی بھی جھول رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح پولیس کو حویلی کے باہر سے سیم کی موٹر سائیکل ملی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر گھر خالی اور بوسیدہ تھا، جیسے سالوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ کمرے میں ایک پیزا کا ڈبہ اور سیم کا فون ملا جس پر آخری میسج تھا، خوش آمدید سیم۔ سالوں پہلے یہ حویلی ہستی بستی ایک شاندار گھر تھی۔ اس کی مالک مارگریٹ اپنے شوہر ہنری اور ایک 4 سالہ بیٹی ایملی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ یہ ایک آئیڈل فیملی سمجھی جاتی تھی۔ ایک رات وہ سو رہے تھے، مارگریٹ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک ایملی کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ ان کے شوہر اور بیٹی آگ میں جل گئے۔ مارگریٹ اس حادثہ میں زندہ بچ گئی، مگر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ ایملی کی گڑیا کو ہر وقت گود میں اٹھائے پھرتی جیسے کہ وہ ایملی ہو۔ کئی سال بیت گئے۔ ایک رات مارگریٹ بھی اپنے پیاروں سے جا ملی۔ حویلی کی طرف لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہاں سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں مارگریٹ کی روح ہے۔ جو بھی اس گھر میں قدم رکھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور یہاں آنے والا ہر انسان اس کے غم کا حصہ بن جاتا ہے۔